محترمہ پہلے تو آپ شکر ادا کریں کہ کل جیت گئے. پہلے آپ شکر ادا کریں کہ ہم کل کا میچ جیت گئے. دیکھیں بات بار بار کہتا رہا ہوں، پہلے بھی کہا کہ یہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں ان کی غلطی ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے سسٹم سے آ رہی یہی لڑکی ہے نا جو آپ کی ڈومیسٹک. تو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ جو گراس روٹ لیول کرکٹ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسی سسٹم کے تحت ہی یہ لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جیت اچھا ہوا، جیتے ہیں. اچھی ٹیم تھی سری لنکا. اگلا میچ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بنگلہ دیش اوور آل بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے، بہت سینسیبل کرکٹ کھیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ٹیموں کے خلاف آپ نے بیٹنگ میں بھی پرفارم کرنا ہے، بالنگ میں بھی کرنا ہے اور فیلڈنگ میں بھی کرنا ہے. آئی ایم ویری مچ پازیٹیو پاکستان کو لے کے کہ انشاءاللہ فائنل میں پہنچیں گے. پھر فائنل سے پہلے پھر ایک دفعہ دوبارہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اختتامی کلمات چونکہ آج یہ بتا دیں جب آپ کا دور تھا، وسیم بھائی، وقار بھائی، مصباح، یونس، ایک تو مومنٹم ہوتا تھا، ٹیم بڑا لیڈ فرام دی ٹاپ کرتی تھی. اب یہ حالات آ گئے، افغانستان، عمان، ان جیسی ٹیموں سے بھی جیتنا بڑا مشکل ہو گیا. سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرکٹ اسٹینڈرڈ ہے بڑا بلو دی بیلٹ آ گیا ہے، اور جو ٹاپ آرڈر اب کے چیئرمین پی سی بی آلویز رسپانسبل. تو ان کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے مسلسل جتنے بھی بڑے ایونٹس آنے، چاہے ایشیا کپ ہے، آئی سی سی ورلڈ کپ ہے، تو پاکستان کی پرفارمنس سب کے سامنے. پاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ہم آئرلینڈ سے بھی ہارے ہیں، زمبابوے سے بھی ہارے ہیں، امریکہ سے بھی ہارے ہیں ہم لوگ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کرکٹ کس طرف جا رہی ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. بات پھر دوبارہ میں وہیں پہ لے کے آؤں گا کہ آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو جب تک تگڑا نہیں کریں گے اور ہر ایک کو پاکستان کی ٹوپیاں بنانا شروع کر دیں گے، جو 2-3 میچ پی ایس ایل کی پرفارمنسز کے اوپر آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، یہ کرائٹیریا ہے. اگر ہم پڑوسی ملک کی بات کریں، ان کا سسٹم بہت سٹرونگ ہے، انہوں نے فائنینشلی بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں. ہمیں بڑے نام اوپر نہیں چاہیے کہ جس کو دیکھیں کہ بڑے ناموں کو پاکستان ٹیم کی کوچنگ کی بات کرتے ہیں. نہیں، آپ کو بڑے نام، اچھے پروفیشنل ٹیکنیکل لوگ ڈومیسٹک سٹرکچر میں چاہیے وہ لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کے سٹینڈرڈز کو بہت ہائی کرے. جو ہمارا دور تھا ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کا، اس وقت فرسٹ کلاس کھیلنا زیادہ مشکل تھا کمپیئر ٹو پاکستان ٹیم کھیلنا. تو ہمیں اپنے سٹینڈرڈز کو دوبارہ واپس لے کے آنا پڑے گا. ہو سکتا ہے جب آپ کوشش کریں کہ جو جن کا شو ہے وہ اس شو کو چلائے تو بہتر ہے. دوبارہ سے عمران خان جیسا آل راؤنڈر اور شعیب اختر جیسا باؤلر، وسیم اکرم جیسا باؤلر کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس حساب سے بنایا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتے. آپ سٹارز بناتے ہیں، میچ ونرز بنتے ہیں. جو کام یہی ہے، عام بندے کو ایک ٹیلنٹ تو ہے، اب اس ٹیلنٹ کو ہائی لیول پہ لے جانے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو کرکٹ اکیڈمیز کا کام ہوتا ہے، ان کی گرومنگ، ان کے سکلز کے اوپر کام کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ اکیڈمیز کا بنانا اور اکیڈمیز کے اندر پروفیشنل لوگوں کو لے کے آنا، یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے. خیبر وادی کرام میں جو بمباری ہوئی ہے جس میں بچے خواتین شہید ہوئے، کیا آپ ان لوگوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کریں گے؟ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، مذمت کریں گے؟ میرا وہ علاقہ ہے، میرا اپنا گھر ہے وہاں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. وہاں پہ جب میں نے ہاسپٹل شروع کیا، وہاں پہ میں نے اسکول شروع کیا، تو ابھی شروع ہی کرنے لگے تھے کہ وہاں سے مجھے ایسے کالز آنا شروع ہو گئی کہ وہ پروجیکٹس میرے ابھی تک دونوں کمپلیٹ نہیں ہو سکے. وہاں کے لوگوں کے لیے میں نے کیے تھے. جو بھی ہو اس ملک کی بہتری کے لیے، دیکھیں اپنے لوگوں کے خلاف بندوق نہیں اٹھایا جاتا. اب فیملی ہوتی ہے، مختلف بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ ناراض بھی ہوتے ہو سارا کچھ، لیکن آپ کسی کے خلاف بندوق نہیں اٹھاتے. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈائلاگس کے ذریعے جو مشران ہیں، بڑے ہیں، ان کو بٹھایا جائے، ان سے بات کی جائے، جو کہ ہو بھی رہی ہیں. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. میں وہاں، کیونکہ وہ ایریا بہت خوبصورت ایریا ہے، میری پرسنلی دلی خواہش ہوتی ہے کہ حالات بہتر ہو، میں وہاں دوبارہ اپنے علاقے میں جا سکوں. وہاں ہماری فاؤنڈیشن کی کافی ایکٹیویٹیز رہی ہیں الحمدللہ، اور بھی کرنی ہے. تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں انشاءاللہ. باقی ظاہری بات ہے ہمارے بچے ہیں، شہید ہوتے ہیں. اصل جو چیز ہے پیچھے سٹوری، وہ بہت ساری چیزیں آپ سامنے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمارے بڑوں پہ بھی ذمہ داری ہے، اور اس علاقے کے جو مشران ہیں، بڑے، ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے.
बाला ने बैट्समैन है सिर्फ कप्तान ही है, उनके पास बहुत ही लीक जारी है, इस बार कप्तानी पे क्या कहेंगे? हाउ इज इट? मुझे तो लग रहा है कि जो इस वक्त मेरे हाथ में होता तो मैं इस वक्त आपको चीफ सेलेक्टर बना देता। जो आपने कैप पहनी हुई है खूबसूरत, और जो आप इस वक्त, तो मुझे आप लग रहे हैं ऑलराउंडर लग रहे हैं, पक्के पक्के। देखिए, कप्तान का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कप्तान परफॉर्म करता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है कप्तान की, क्योंकि वो टीम को लीड करता है, उसको एग्जाम्पल बनानी पड़ती है। तो सलमान अली आगा जब कप्तान बनाया था तो उस वक्त मेरी स्टेटमेंट अलग थी, लेकिन जब कप्तान बन गया तो मेरी कोशिश होती है कि जब एक जिम्मेदारी दी जाए तो मैं उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता हूँ। चाहे कोई भी खेल रहा हो, मेरी सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगी। जो स्टेटमेंट मैंने देनी थी वो बहुत पहले दे चुका हूँ एक दफ़ा। कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी सवालात हो मीर साहब से, ताकि इसमें शायद मैं बता दें कि इस प्रोजेक्ट में आप क्या करने जा रहे हैं, सलाम मुतासरीन के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, और जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस वक्त मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह तरक्की करेगा, लेकिन वो कब तक ऐसा मुमकिन होगा कि यहाँ बिजनेस हब बने और इस तरह का बिजनेस हो? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं थोड़ा सा बातें कम और एक्शन वाला आदमी ज़्यादा हूँ। मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मुंह से वो बात कर सकूँ जिसे मैं ख़ुद कंप्लीट कर सकूँ। असल चीज़ ये है, इसका विज़न है, मैं इसके साथ हूँ। इंशाल्लाह हमने अभी जब मैं क्योंकि बाजोड़ भी गया था, सवाबी गया, मानसेरा वगैरह गया, बुनेर गया, तो वहाँ तो हालात वाकई कैमरे में न्यूज़ में देखना उनको अलग है, लेकिन उन लोगों की आंखों में जो मैंने देखा है वो तसव्वुर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता अल्फाजों में कि वो किन तकलीफ़ों से गुजरें। मेरी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन KPK के लोगों के साथ बात हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि वहाँ पे राशन वगैरह की ज़रूरत ऐसे नहीं है, मैं उनके लिए दोबारा घर बनाना चाहता हूँ, जो कि पिछले कोई 1.5-2 महीने से उनके साथ इन चीज़ों पे है। घर हो इंशाल्लाह। घर के साथ साथ मेरा अपना जो फाउंडेशन काम कर रही है वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर मैं काफ़ी अरसे से फोकस हूँ कि कोई स्किल होनी चाहिए। रोज़ रोज़ मैं नहीं चाहता कि वो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का इंतज़ार करें कि वो राशन ला के देंगे। मैं चाहता हूँ कि वो मछली पकड़ना खुद सीखें। तो हमारी कोशिश ये है कि उनकी स्किल्स के ऊपर हम काम करें ताकि अपने पाँव पे खुद खड़े हों, ज़िंदगी गुजारें अपने आप में। तो इस पे मेरा फोकस, जो काफ़ी अरसे से फाउंडेशन हमारा काम कर रही है। नए लोग जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर जुड़ा है, इंशाल्लाह इनको लेके जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि मिलके साथ पाकिस्तान के लिए काम किया जाए इंशाल्लाह। हमारे सर ये सवाल ये कि आप जब आप हैदर शराजी जी से ये जब आप कश्मीर गए थे तो वहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स और LOC पे जाने की वजह से इंडियन मीडिया ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया था। स्पोर्ट्स एक दूसरे को जोड़ती है, आपका गंभीर के साथ टाकरा हुआ, चीज़ें चलती रही। गुज़िश्ता मैच के दौरान जिस तरह हारिस रऊफ ने एक जंग के माहौल को उधर लेके अपने सेलिब्रेशन किया, साहबजादा फरहान ने, क्या आपको लगता है कि ये क्रिकेट या स्पोर्ट्स खिते के ममालिक के लोगों को जो एक दूसरे के ज़बान कल्चर को समझते हैं जोड़ रही है या नफरत का सबब मजीद बन रही है? नफरत वहीं से शुरू हो रही है। अगर आप देखें, हाथ ना मिलाना, आपने प्रेजेंटेशन में गए, आपने प्रेजेंटेशन को इंडिया की पार्लियामेंट बना दिया, तो आई मीन शुरू तो आपने किए है ना। तो मेरे ख्याल में हमेशा क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रहना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान इंडिया की कोई पहली दफ़ा तो जंग नहीं हुई, इससे पहले भी जंगें हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि शाहिद अफरीदी ने किसी से हाथ नहीं मिलाया हो या क्रिकेट ना खेली हो। तो आई थिंक ये चलती रही हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो इस वक्त बदनामी का बायस मोदी हुकूमत रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडियन लोग हर जगह मुलाकात होती है, बहुत अच्छे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि मोदी जो इस वक्त ग्लोबली इंडिया को जो जिस तरीके से दिखा रहा है वो बहुत नेगेटिव सोच। मेरे ख्याल में इस नेगेटिव चीज़ को, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर, वो जब बैठना ही नहीं चाह रहे हो, जब सुनना ही नहीं चाह रहे हो, जो आप पे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हो, तो फिर आप क्या बैठोगे उनके साथ? शाहिद भाई, सवाल मेरा लीजिएगा। जी प्लीज़। अभी मौजूदा जो टीम है पाकिस्तान की, हमने देखा कि ओमान और जिम्बाब्वे से तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं? बाबर आजम एक प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, नया क्रिकेट का स्टार है, मोहम्मद रिजवान है, ये दो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं? देखें, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक मसला भी है कि जब होते हैं तो कदर नहीं होती, जब नहीं होते तो याद किया जाता है। ये हमारा थोड़ा सा इशू है।
جب آپ کسی کو موقع دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹیم کو سپورٹ کیا جائے. ہم نے پاسٹ میں بھی ان کو موقع دیے گئے, ہم سمجھتے تھے کہ ان سے بہتری آئے گی یا پازیٹیو, لیکن جو اس وقت جو کنسسٹنسی کیونکہ آپ کے بیٹسمینس کے اندر نہیں ہے. پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا جب ایشیا کپ شروع ہو رہا تھا کہ مجھے اگر کوئی لیگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ ہماری بیٹسمینوں کی کنسسٹنسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح اس وقت پلیئر کھیل رہے ہیں, آئی تھنک اگر اسی طرح کھیلنا تو پھر تو بابر کو بھی ہونا چاہیے تھا, رضوان کو بھی ہونا چاہیے تھا. نسیم شاہ کو میں نے بہت مس کیا ہے, جس طرح کی کنڈیشن تھی. میرے خیال میں شاہین کے ساتھ نسیم شاہ کا پیئر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتا ہے. نسیم شاہ کو میں نے آنیسٹلی اگر کسی کو میں نے مس کیا تو نسیم شاہ کو میں نے بہت مس کیا لیکن ہمارے درمیان پریس کلب کے جنرل سیکرٹری مسز نیل موجود ہے. پہلے تو ہم ان کو کنگریچولیٹ کریں گے, وہ ریسنٹلی الیکٹ ہوئی ہے, اور ویلکم کریں گے اس ایونٹ میں, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ہم گزارش کریں گے میر صاحب سے بھی سوالات کریں کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مستقبل کے لیے انتہائی اہم سرگرمی اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ فائنل پاکستان انڈیا کے درمیان ان شاء اللہ. دو میچز کو سامنے رکھ کر آپ تیسرے میچ کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیا وہ تبدیلی یا تیاری یا ایکسپیکٹیولی ہونی چاہیے جو دیکھیے جو فائنل, اچھا سوال کیا آپ نے. جو فائنل ہے وہ تو لگ گیا ایسے رہا انشاءاللہ, باقی اوپر والے کے کیا پلان ہے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن فائنل انڈیا کے ساتھ دیکھیں بڑی ٹیموں کے خلاف آپ کو بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ تینوں چیزوں میں پرفارم کرنا پڑے گا, اور تینوں چیزوں میں آپ کو 100% دینا پڑے گا بڑی ٹیموں کے خلاف جیتنے کے لیے. تو میرے خیال میں ہمارے جو لڑکے ہیں کوچز وہاں پہ گئے ہیں, جس طرح اس وقت کھیل رہے ہیں وہ کھیل اس لیول کا نہیں ہے. ٹھیک ہے سری لنکا وغیرہ عمان وغیرہ کے خلاف تو آپ جیت جاؤ گے, لیکن بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلنے کے لیے آپ کو ان تینوں ایریوں میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز دینی پڑے گی, تب آپ جیتیں گے. آفریدی صاحب آپ ایک قبائلی اور میں بھی خود قبائلی ہوں, وزیرستان سے ہوں. آپ کو وہاں کے حالات کا پتہ ہے کہ قبائلی کتنے مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. تو آفریدی صاحب کا قبائلیوں کے لیے جو کہ امن امان خراب صورتحال ہے بہتری کے لیے کیا کردار ہوگا؟ میری کیونکہ فاؤنڈیشن کافی عرصے سے ان علاقوں میں کام کر رہی ہے. کے پی کے ہمارے ہاسپٹل بھی ہیں, موبائل ہیلتھ یونٹس بھی ہیں, ہمارے پانی کے کام بھی ہیں, اسکولز بھی ہیں. میرا جو رول ہے وہ یہ کہ میں جاتا ہوں, وزٹ کرتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں. جہاں پہ پانی کے ایشو ہوتے ہیں, پانی نہیں, امن امان خراب صورتحال. تھوڑا آپ جو چیز میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں نا تھوڑا سا ریلیکس